دعا بھی بہت بڑی عبادت ہے. حدیث پاک ہے آقا ارشاد فرماتے ہیں الدعاء مخ العبادت، دعا عبادت کا مغز ہے. اور تبارک و تعالی ہر انسان کی پکار کو سنتا ہے، بلکہ اللہ رب العزت کلام مقدس میں ارشاد فرماتا ہے اجیب دعوت الداعی ودعانی، ہر پکارنے والے کی پکار کا میں جواب دیتا ہوں. بلکہ حدیث قدسی ہے میرے عزیزوں، جب کوئی بندہ کوئی انسان مولا تعالی کو رب تبارک و تعالی کو ایک مرتبہ پکارتا ہے، یعنی اللہ رب العزت کو ایک مرتبہ پکارتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی کئی مرتبہ پکارتا ہے لبیک یا عبدی لبیک یا عبدی لبیک یا عبدی. ہاں میرے بندے میں موجود ہوں، میں تیری پکار کو سن رہا ہوں، مان تو کیا مانتا ہے. بلکہ جب کوئی انسان مولا تعالی کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے تو اللہ رب العزت ملائکہ سے فرماتا ہے، فرشتوں سے فرماتا ہے اے ملائکہ دیکھو تو صحیح میرا بندہ مجھ سے دعا مانگ رہا ہے، مجھ سے التجا کر رہا ہے، مجھ سے تمنا کر رہا ہے. اس کو معلوم ہے کہ میرے خدا کے سوا میری کوئی سننے والا نہیں ہے. اے فرشتوں اگر میں اپنے اس بندے کی دعا کو قبول نہ کروں تو یہ سمجھے گا میرا خدا کوئی نہیں ہے، یہ سمجھے گا میرا رب کوئی نہیں ہے. میرے عزیزوں ایسا ہی تو ہوتا ہے جب کسی انسان کی دعا قبول نہیں ہوتی ہے تو جناب وہ اپنے زبان سے نہ جانے کس کس طرح کے لفظ نکالنے شروع کر دیتا ہے کہ ہماری دعا تو اللہ قبول ہی نہیں کرتا ہے. یہاں تک دیکھا گیا اللہ اکبر مولا تعالیٰ کی شان میں لوگ ایسے ایسے لفظ نکال دیا کرتے ہیں جن کی وجہ سے انسان گناہ کبیرہ کا حقدار ہو سکتا ہے. میرے عزیزوں اگر دعا قبول نہ ہوا کرے تو اللہ رب العزت کے شان میں ایسے لفظ استعمال نہ کیا کرے جس سے کہ تم گناہ کے مستحق بن جاؤ، بلکہ اپنے اعمال کا جائزہ لے لیا کرو. اس لیے کہ عزیزان ملت اسلام یہاں انسان کے جب گناہ زیادہ ہو جاتے ہیں، جب بندہ گناہ میں ڈوب جاتا ہے تو محترم سامعین انسان کی دعاؤں کی تاثیر ختم ہو جایا کرتی ہے. تو اس لیے جب دعائیں قبول نہ ہوا کریں تو اللہ رب العزت کی شان میں کوئی ایسا لفظ نہ نکالیں جس سے کہ آپ گناہ کے حقدار ہو جائیں. اپنے آپ کو دیکھیں، اپنے گناہوں کو دیکھیں کہ ہمارے اعمال کیسے ہیں. مولا تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ استغفار کریں، اللہ رب العزت کے برگزیدہ بندہ بننے کی کوشش کریں. یاد رکھیں آپ حضرات جب کوئی بندہ مولا تعالیٰ کا برگزیدہ بندہ بن جاتا ہے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سر کو جھکاتا ہے. جب کوئی انسان مولا تعالیٰ کی بارگاہ میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے تو مولا تعالیٰ اس کے گناہوں کو بھی معاف فرما دیتا ہے اور اس کی دعاؤں میں تاثیر بھی پیدا کر دیا کرتا ہے. اس لیے کہ جناب جب بندہ اللہ والا ہوتا ہے نا تو اس کی دعائیں قبول ہی نہیں بلکہ اس کی دعاؤں سے تقدیریں بھی بدل جایا کرتی ہیں. اس لیے کہ میرے عزیزوں حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جناب یہ اپنی کتاب تفسیر مظہری میں لکھتے ہیں کہ حضرت مجدد الفسانی کے دو صاحبزادے اپنے استاد کے پاس علم حاصل کرنے کے لیے جاتے تھے، اپنے استاد کے پاس دین حاصل کرنے کے لیے جاتے تھے. ایک مرتبہ آپ نے اپنے دونوں صاحبزادوں سے کہا بیٹا تمہارا جو استاد ہے نا شقی ہے، شقی کا معنی آتا ہے بدبخت، ایک ہوتا ہے سخی، سخی کا معنی آتا ہے امیر، سخی کا معنی آتا ہے کروڑپتی اور شقی کا معنی آتا ہے بدبخت. تو آپ نے اپنے دونوں صاحبزادوں سے کہا بیٹا تمہارا جو استاد ہے شقی ہے بدبخت ہے. صاحبزادے عرض کرتے ہیں ابا جان آپ تو اللہ کے محبوب بندے ہیں، برگزیدہ بندے ہیں، آپ رب تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا کیجیے. عزیزان ملت اسلامیہ حضرت مجدد الفسانی نے دونوں صاحبزادوں کی باتیں سنی اور ان کے استاد کے حق میں دعائیں کی. استاد کی پیشانی پر جو شقی لکھا تھا شقی مٹ گیا، سعید ہو گیا، ثقافت سعادتوں میں چین ہو گئی. تو دیکھیں تو صحیح یہ ہوتی ہے اللہ والوں کی دعاؤں کی طاقت، یہ ہوتی ہے اللہ والوں کی دعاؤں کی پاور. اس لیے بھی کسی کہنے والے نے کہا مدینے کے گدا دیکھے ہیں دنیا کے امام اکثر بدل دیتے ہیں تقدیر محمد کے غلام اکثر. ملت اسلامیہ اب گزارش آپ حضرات سے خاموشی کے ساتھ میں بیٹھ رہے ہیں، اٹھے بیٹھے نہ کریں، ٹھیک ہے. اب دیکھیں تو صحیح مدینے کے گدا دیکھے ہیں دنیا کے امام اکثر بدل دیتے ہیں تقدیر محمد کے غلام اکثر. یہ اللہ والوں کی دعاؤں کا معاملہ ہے. لیکن افسوس کی بات یہ ہے جناب آج ہم خدا پاک کی عبادت کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. اللہ تبارک و تعالی کی
کلمہ برداری کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور جناب کہتے ہوئے نظر آتے ہیں ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں۔ محترم سامعین، آپ بزرگان دین کی طرح رب تبارک و تعالیٰ کی عبادت کیجئے، اللہ رب العزت کو راضی کیجئے، پھر آپ دیکھنا آپ کی دعاؤں کا معاملہ کیا ہوگا، کس طرح سے آپ کی دعائیں قبول ہوتی ہوئی نظر آئیں گی۔ الحمدللہ، یہ ہم لوگوں کے لیے خوش نصیبی کی بات ہے کہ ہم نمازی بھی ہیں اور نیازی بھی ہیں، یعنی ہم نماز بھی پڑھتے ہیں اور اپنے بزرگان دین سے محبت بھی کرتے ہیں، ان کے نام سے نیاز فاتحہ خانی کا اہتمام بھی کیا کرتے ہیں۔ اگر میں آپ سے پوچھوں کہ جناب تم ولیوں سے محبت کیوں کرتے ہو، تم اللہ والوں سے محبت کیوں کرتے ہو، تو جانتے ہو تمہارا جواب کیا ہوگا کہ جناب انہوں نے اپنے آپ کو خدا پاک کی یاد میں فنا کر ڈالا ہے، انہوں نے اپنے آپ کو خدا پاک کی یاد میں مٹا ڈالا ہے، اس لیے ہم ان کو یاد کرتے ہیں، اس لیے ہم ان کا ذکر کرتے ہیں۔ میرے عزیز ہے، یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ ہم بزرگان دین سے محبت کرتے ہیں، لیکن میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، مجھے آپ بتائیں تو صحیح وہ دن کب آئے گا جس دن ہم بھی غریب نواز کی طرح خدا پاک کو راضی کریں گے؟ وہ دن کب آئے گا جس دن ہم بھی مدار پاک کی طرح خدا پاک کو راضی کریں گے؟ وہ دن کب آئے گا جس دن ہم بھی روزے پاک کی طرح خدا پاک کو راضی کریں گے، وارث پاک کی طرح اللہ پاک کو راضی کریں گے، حافظ شاہ جمال اللہ کی طرح، حافظ ملت کی طرح، مخدوم سنہ کی طرح، صادق کلیل کی طرح، حضور اعلیٰ حضرت کی طرح، مفتی اعظم ہند کی طرح۔ وہ دن کب آئے گا جس میں ہم بھی اپنے اسلاف کی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کریں گے؟ محترم سامعین، کہنے والے نے کہا تھا ہم بھی کیا خوب ہے جینے کی ادا بھول گئے، اپنے اسلاف کے نقشے قطیفہ بھول گئے، منزل پانا تو وہاں بہت دور کی بات، اتنا بھٹکے کہ خود اپنا پتہ بھول گئے۔ محترم سامعین، جو ہمارے اسلاف کا طریقہ تھا، جو ہمارے بزرگان دین کا طریقہ تھا، آج ہم نے اس طریقے کو بھلا دیا ہے۔ ہم نقل کن لوگوں کی اتار رہے ہیں، مجھے آپ بتائیں تو صحیح۔ ہم ان لوگوں کی نقل اتار رہے ہیں جن کی دنیا بھی خراب ہے، جن کی آخرت بھی خراب ہے، پھر بعد میں کہتے جناب ہماری تو دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں، پریشانی ہمارا مقدر بن چکی ہے، ہمیں گھیر رکھا ہے مصیبتوں نے۔ میرے عزیزو، تم نے دل لگائے ہی ایسے انسان تھے جس کی وجہ سے پریشانیاں تم لوگوں پر ٹوٹ ٹوٹ کر بھری ہوئی ہے۔ قسم خدا کی یاد رکھو، مدینے والے مصطفیٰ سے محبت کر ڈالو۔ اگر مدینے والے مصطفیٰ سے محبت کرو گے تو خدا پاک تمہیں بلندیاں عطا فرما دے گا۔ اگر مدینے والے مصطفیٰ سے محبت کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارا رتبہ بلند کر دے گا، اس لیے کہ خدا کی رضا چاہتے ہیں تو عالم خدا چاہتا ہے رضائے محمد، مدینے والے مصطفیٰ کو راضی کرنے اللہ تبارک و تعالیٰ بھی راضی ہو جائے گا۔ جب مدینے والے مصطفیٰ سے محبت کرو گے تو قسم خدا کی یاد رکھنا اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری عزتوں میں اضافہ کر دے گا، تمہاری عزتیں بڑھا دے گا۔ اس لیے کہ یاد رکھیں صدیق اکبر نے نبی کو اپنے دل میں بسایا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صادق بنا دیا۔ عمر فاروق اعظم نے نبی کو اپنے دل میں بسایا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عادل بنا دیا۔ عثمان ذو النورین نے نبی کو اپنے دل میں بسایا تو اللہ نے سخی بنا دیا۔ مولا کائنات حضرت علی نے نبی کو اپنے دل میں بسایا تو اللہ نے بہادر بنا دیا۔ امام حسین نے نبی کو اپنے دل میں بسایا تو اللہ نے شہید اعظم بنا دیا۔ اور آگے چلیں امام معین الدین نے نبی کو اپنے دل میں بسایا تو اللہ نے غریب نواز بنا دیا۔ شیخ عبد القادر جیلانی نے نبی کو اپنے دل میں بسایا تو اللہ نے غوث اعظم بنا دیا۔ امام احمد رضا خان نے نبی کو اپنے دل میں بسایا تو اللہ نے اعلیٰ حضرت بنا دیا۔ مفتی اختر رضا خان نے نبی کو اپنے دل میں بسایا تو اللہ نے تاج الشریعہ بنا دیا۔ اس لیے کہ میرا عزیزو، جب کوئی بندہ نبی کو اپنے دل میں بسا لیتا ہے، نبی نے ہمارے مصطفیٰ کو اپنے دل میں بسا لیتا ہے تو جناب اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بلندی عطا فرما دیتا ہے۔ اس لیے تو کہنے والی نے کہا تھا جس نے رسول پاک کو دل میں بسا لیا اس نے مقام خلد میں اپنا بنا لیا۔ اللہ نے رسول کو وہ شان کی عطا دونوں جہاں کا آپ کو سلطان بنا دیا، اور جب تک یہ دل نبی سے لگایا نہ جائے گا ہرگز تمہیں مدینہ بلایا نہ جائے گا۔ اور سینے میں جس کے نہ ہے محبت رسول کی وہ لاکھ مسلمان ہیں مانا نہ جائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سینے
سینے میں جس کے نہ ہے محبت رسول کی وہ لاکھ مسلمان ہے مانا نہ جائے گا. بہت جلد میں اپنی گفتگو کو جو ہے سمیٹ رہا ہوں, سماعت کر رہا ہوں. مجھے پتا ہے آپ لوگوں کا جو ہے سونے کا وقت ہے, آرام کرنے کا وقت ہے, اور آپ حضرات کو کہیں پر جانا بھی ہوگا جہاں تک میرا اندیشہ ہے. ماشاءاللہ سب کام کاج والے لوگ ہیں, سب ذمہ دار ماشاءاللہ کے حضرات یہاں پر جو ہیں بیٹھے ہوئے ہیں. ماشاءاللہ کافی کام کرنا ہے جا کر ان کو بھی, سب کو ماشاءاللہ سب کام کاج والے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ تم سب کی عمر میں اپنی برکتوں کا نزول فرمائے, اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے. تو برادران ملت اسلامیہ, مدینے والے مصطفیٰ کو اپنے دین میں بسا لو. لیکن افسوس کی بات یہ ہے معین بھائی, آج کے اس پرفتن پرآشوب دور میں لوگ اخروی زندگی کو سنوارنے کی بجائے, آخرت کی زندگی کو ٹھیک کرنے کی بجائے دنیا 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 میں لگے پڑے ہیں. بس دنیا ہی سب کچھ ہے. کچھ لوگوں کا مین, کچھ لوگوں کا ذہن تو یہ بن چکا ہے کہ ہمیں دنیا کے اندر رہنا ہے اور کھانا ہے, کمانا ہے, دنیا ہی ہماری سب کچھ ہے. میرے عزیزو, یہ دنیا سب کچھ نہیں ہے. یاد رکھیں آپ حضرات, یہ دنیا فنا ہونے والی ہے. دنیا کی ہر شے کو فانی ہے. بندہ امیر ہو, کروڑپتی ہو, لکھپتی ہو, ہر انسان کو اس دنیا سے جانا ہے. دنیا ختم ہو جائے گی, لیکن یاد رکھنا اگر کوئی چیز باقی رہنے والی ہے تو میرے بھائی وہ آپ کے اعمال ہیں. آپ لوگ یہ نہ سمجھیں کہ جناب دنیا کے اندر ہے تو مولانا صاحب دولت کمانے کے لیے منع کر رہے ہیں, پیسہ کمانے کے لیے منع کر رہے ہیں کہ جھوپڑی پٹی میں رہو, دولت نہ کماؤ, مکان نہ بناؤ. نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات ہمیں, میں تو دعا کرتا ہوں اللہ رب العزت تمہیں سب کو لکھپتی بنائے, تمہیں سب کو کروڑپتی بنائے. لیکن میرا عزیز ہو, دنیا میں کھو جانا یہ انسان کی نادانی ہے. دنیا بنانے والے خدا کو بھول جانا یہ انسان کی نادانی ہے. آج جو لوگ جناب دنیا کر رہے ہیں, یاد رکھنا جب کسی انسان سے, جب کسی بندے کو دنیا سے لگاؤ ہوتا ہے, جب کوئی بندہ دنیا سے محبت کرتا ہے تو فرعون بنتا ہے. جب دنیا کی محبت دل میں آتی ہے تو شداد بنتا ہے. جب دنیا کی محبت دل میں آتی ہے تو قارون بنتا ہے, نمرود بنتا ہے. حضرت بلال حبشی کا سب سے بڑا دشمن امیہ بن خلف بنتا ہے. جب دنیا کی محبت دل میں آتی ہے ابو جہل بنتا ہے, ابو لہب بنتا ہے, عتبہ شیبہ بنتا ہے, حاوان بنتا ہے. جب دنیا کی محبت دل میں آتی ہے تو امریکہ کا بش بنتا ہے, لندن کا بلیئر بنتا ہے. جب دنیا کی محبت دل میں آتی ہے تو میرے عزیزو ہندوستان کو تو نہ جانے کیا کیا بنتا ہے. لیکن آپ حضرات یاد رکھیں, جب مدینے والے مصطفیٰ کی محبت دل میں آ جاتی ہے تو صدیق اکبر بنتا ہے, عمر فاروق اعظم بنتا ہے, عثمان بن نورین بنتا ہے, مولا کائنات بنتا ہے, کربلا کا امام حسین بنتا ہے, بغداد کا غوث اعظم بنتا ہے, کلیہ کا چاند بنتا ہے. جب دل میں مدینے والی کی محبت آتی ہے تو جناب کچھ کا مخدوم سینہ بنتا ہے, حافظ جمالیہ بنتا ہے, حافظ ملت بنتا ہے. جب مدینے والے مصطفیٰ کی محبت دلوں کے اندر آ جاتی ہے تو بریلی کا امام احمد رضا خواہ بنتا ہے. وہ قسم خدا کی اے لوگوں یاد رکھنا, جب مدینے والے مصطفیٰ کی محبت تمہارے سینوں کے اندر داخل ہو جائے گی تو قسم خدا کی تم جنت کے حقدار بن جاؤ گے. لیکن آج ہم نے دل کن چیزوں سے لگا لیا, دنیا یہ چیز آج ہم لوگوں کو لگا ہو چکا ہے. میرے عزیزوں, دنیا دار سے دل نہ لگاؤ, مدینے والے مصطفیٰ سے دل لگاؤ. اللہ اللہ, اے مسلمانوں یاد رکھو, جب مدینے والے مصطفیٰ کی محبت تمہارے سینوں میں داخل ہو جائے گی, جب مدینے والے مصطفیٰ سے تم محبت کا نشین کر دو گے, تو جب دنیا تمہیں تنہا چھوڑے گی تو مدینے والے آقا تمہارا ہاتھ تھام لیں گے, اور ایسا ہاتھ تھامیں گے نہ تو تمہیں دنیا میں تنہا چھوڑیں گے, نہ تمہیں قبر میں تنہا چھوڑیں گے, اور نہ تمہیں آخرت میں تنہا چھوڑیں گے. اس لیے تو کسی عاشق رسول نے بڑی پیاری بات کہی تھی, تو میں تو کیا میرا سایہ نہ جائے گا, میں تو کیا میرا سایہ نہ جائے گا, میں تو کیا میرا سایہ نہ جائے گا, کیونکہ رسول پاک سے, کیونکہ رسول پاک سے دیکھا نہ جائے گا. جنت میں وہ رسول ہمارا نہ جائے گا, جنت میں وہ رسول ہمارا
نہ جائے گا جب تک نہ ان کا امتی، جب تک نہ ان کا امتی بخشا نہ جائے گا، جب تک نہ ان کا امتی بخشا نہ جائے گا۔ تو ملت اسلامیہ ہمیں چاہیے کہ مدینے والے مصطفیٰ سے حقیقی محبت کریں، سچی محبت کریں۔ پھر اس کے بعد دیکھنا جناب تمہیں دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی ہیں؟ جو تم لوگوں کی شکایتیں ہیں کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں، پتہ نہیں کیا بات ہے۔ ہم تو صبح شام دعائیں کر رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، شریعت مصطفیٰ کی پابندی کر لو۔ جب شریعت مصطفیٰ کی پابندی کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں ہر پریشانی سے بھی محفوظ کر دے گا، ہر بلا سے بھی تمہاری حفاظت کر دے گا۔ میرے بھائیوں، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے سچی محبت کرو۔ تو میں آپ لوگوں کے سامنے